معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیاری اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ اکھنڈ ہندوستان اور لنگڑا پاکستان۔ خان ممدوٹ کے اس بیان نے ظاہر کر دیا کہ مسلم لیگ کے زعمائے کرام ان گفتگوؤں میں جو وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے ہو رہی تھی، پنجاب اور بنگال کی تقسیم کا معاملہ تسلیم کر چکے ہیں۔ اب صرف اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ اس تقسیم کے لیے ضلع، تحصیل یا ذیل میں سے کسی رقبے کو اکائی کا پیمانہ تصور کیا جائے۔ اپریل اور مئی 1947 کے دوران میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے کی سرگرمیاں زیادہ تر ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں سے بات چیت کرنے پر مرکوز ہیں۔ 1 مئی کو وائسرائے کے قصر سے اعلان جاری کیا گیا کہ برطانوی حکومت جون 1948 کو حکومتی اختیارات کلی طور پر اہل ہند کے ہاتھوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، لہٰذا برطانوی قومیت کے ان افراد کے متعلق جو وزیر ہند سے قرارداد کر کے یا ملک معظم سے کمیشن لے کر ہندوستان کی ملازمت کے سلسلے میں منسلک ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے ملازموں کی میعاد ملازمت جون 1948 میں قبل از وقت ختم سمجھی جائے گی، اور جو ملازم رخصت کیے جائیں گے انہیں قبل از وقت رخصت ہونے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ جو ملازم اپنی ملازمت کو جاری رکھنے کے خواہاں ہوں گے انہیں ہندوستان کی حکومت سابقہ شرائط پر ملازم رکھنے کے لیے تیار ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کی برطانوی افواج کے صدر دفتر سے اس مضمون کا اعلان جاری کیا گیا کہ ہندوستانی افواج کے انگریز افسروں کو اپنے اہل و عیال اور متعلقین سمیت جون 1948 تک ہندوستان سے رخصت کرنے اور باہر لے جانے کے لیے اسکیم تیار کر لی گئی ہے۔ یہ دونوں اہم اعلان بیک وقت جاری کیے گئے، جنہوں نے ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو بہت متاثر کیا۔ انہیں یقین آنے لگا کہ انگریز فی الواقع ہندوستان کو خیر باد کہنے کے لیے بوریا بستر سنبھالنے لگے ہیں۔ 3 مئی کو وائسرائے کے عملہ شخصی کے چیف رئیس لارڈ اسمے وائسرائے کی طرف سے ایک مکتوب لے کر لندن روانہ ہو گئے تاکہ برطانوی حکومت کے ارکان کے سامنے ہندوستان کے حکومتی اختیارات منتقل کرنے کے بارے میں وائسرائے کی تجاویز پیش کریں اور ان تجاویز کے متعلق جو بصیغہ راست تھیں برطانوی حکومت کی منظوری لے کر واپس ہندوستان آ جائیں۔ لارڈس میں مئی کا سارا مہینہ لندن میں برطانوی حکومت کے ارکان سے مشاورت کرتے رہے۔ مئی کے آخری ایام میں خود وائسرائے کو لندن جانا پڑا، جو 30 مئی کو اپنی تجاویز کے متعلق حکومت ہند کی منظوری لے کر واپس آ گئے۔ 2 جون 1947 کو وائسرائے نے ہندوستان کے 7 لیڈروں کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں نہرو، پٹیل اور کرپلانی ہندوؤں کی طرف سے، جناح، لیاقت اور نشتر مسلمانوں کی طرف سے اور بلدیو سنگھ سکھوں کی طرف سے شامل ہوئے۔ وائسرائے نے ان لیڈروں کے سامنے ان تجاویز کی وضاحت کی جنہیں وہ برطانوی حکومت سے منظور کرا کے لائے تھے، اور ان سے کہا کہ وہ فی الفور ان کی منظور یا عدم منظوری کے متعلق اطلاع دیں۔ اسی دن رات کے 12 بجے سے پہلے کانگریس ہائی کمان نے وائسرائے کو مطلع کر دیا کہ پیش کردہ تجاویز انہیں منظور ہیں۔ قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح نے رات کے 11 بجے وائسرائے کو اطلاع دی کہ وہ ان تجاویز کو مسلم لیگ کونسل کی منظوری کی شرط پر قبول کرتے ہیں۔ سکھوں کی طرف سے سردار بلدیو سنگھ نے بھی وائسرائے کو غیر مشروط منظوری کی اطلاع دے دی۔ 3 جون کو وائسرائے کے قصر سے حکومت برطانیہ کا اہم اعلان شائع ہوا، جس میں ہندوستان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے ساتھ ہی پنجاب، بنگال اور آسام کو بھی تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ نمبر 1، اگر ہندوستان کے تمام اقطاع ایک ہی دستور ساز اسمبلی میں ملک کا متحدہ آئین بنانے کے لیے تیار نہیں، تو جو اقطاع شامل نہیں ہو رہے ہیں وہ اپنے لیے الگ دستور ساز اسمبلی قائم کر لیں اور اپنے لیے جدا دستور و آئین بنائیں۔ نمبر 2، پنجاب کے مسلم اکثریت رکھنے والے 17 اضلاع کو غیر مسلم اکثریت رکھنے والے 12 اضلاع سے الگ کر کے اس کے 2 حصے کر دیے جائیں۔ ان حصوں کے مطابق پنجاب لیجسلیٹر اسمبلی کو بانٹ دیا جائے۔ اسمبلی کے ہر حصے کو یہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے کہ آیا وہ پنجاب کو متحد رکھنا چاہتے ہیں یا بانٹ لینے کے خواہاں ہیں۔ اگر فیصلہ متحد رکھنے کے حق میں ہو تو پوری اسمبلی کا اجلاس کثرت رائے سے فیصلہ کرے کہ وہ کون سی دستور ساز اسمبلی میں شامل ہوں گے۔
بصورت تقسیم پنجاب کی دونوں اسمبلیوں کو اپنی اپنی رائے اختیار کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ نمبر 3، یہی صورت بنگال میں اختیار کی جائے گی۔ نمبر 4، پنجاب اور بنگال کی تقسیم جو اس اعلان کی روح سے کی گئی ہے عارضی متصور ہوگی۔ آخری فیصلہ حد بندی کا ایک کمیشن جو مقرر کیا جائے گا طے کرے گا۔ اس کمیشن کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ حد بندی کا تعین اس بنا پر کرے کہ کون کون سے ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے ہیں اور کون کون سے غیر مسلم اکثریت کے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دیگر امور کا بھی خیال رکھیں۔ نمبر 5، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور آسام کے ضلع سلہٹ میں اسمبلی کے ووٹروں سے استصواب کیا جائے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان میں سے کس کے ساتھ رہنے کے خواہاں ہیں۔ نمبر 6، کسی اور طریقے سے جس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا برطانوی بلوچستان کے لوگوں کی رائے بھی دریافت کر لی جائے۔ اس اعلان میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت ان امور کے متعلق ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا اختیار اہل ہند پر چھوڑتی ہے۔ وہ چاہیں تو ان متبادل اسکیموں میں سے وزارتی مشن کی اسکیم اور یہ نئی اسکیم جسے چاہے قبول کر لیں اور تقسیم ہونے کے فیصلے بھی خود کریں۔ ان کے فیصلوں کے بعد برطانوی حکومت اہل ہند کی واحد حکومت کو یا 2 حکومتوں کو درجہ مستعمرات کے اختیارات سونپ دے گی۔ دستور ساز اسمبلیاں اپنا آئین بنانے اور اس امر کا فیصلہ کرنے میں آزاد ہوں گی کہ آیا وہ اپنے ملکوں کو دولت متحدہ برطانیہ میں شامل رکھنے کے خواہاں ہیں یا نہیں۔ برطانوی حکومت کی اس نئی تجویز کی روح سے ہندوستان کو اکھنڈ رکھنے کی خواہشوں کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں نے پنجاب کے لیے خود آئین بنانے کا حق حاصل کر لیا۔ لیکن پنجاب، بنگال اور آسام کی تقسیم کے فیصلے کے باعث پاکستان کی حدود کا وہ تصور جو مسلمانوں کے دماغوں میں مدت سے جاگزیں ہو رہا تھا خاک میں مل گیا۔ 12 اضلاع پنجاب سے کٹ گئے۔ کلکتہ اور بردوان کے ڈویژن بنگال سے الگ کر دیے گئے۔ آسام بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ ضلع سلہٹ کا معاملہ استصواب رائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ کی کیفیت بھی مخدوش رکھی گئی۔ اس کے لیے رائے عامہ کا استصواب ضروری قرار دیا گیا۔ غرض اس اسکیم نے جہاں ایک طرف اکھنڈ ہندوستان پر ضرب کاری لگائی، وہاں اس نے پاکستان کو بھی لنگڑا اور اپاہج بنا کر رکھ دیا۔ 2 جون کو یہ اعلان صادر ہوا۔ اس روز وائسرائے نے اس اسکیم کے متعلق نشر صوت پر تقریر کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے آلات نشر صوت پر تقریر کرتے ہوئے اسے اپنے دیرینہ خوابوں کی تعبیر قرار دیا اور تقریر کے خاتمے پر جے ہند کا نعرہ لگایا۔ قائد اعظم نے ریڈیو پر تقریر کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے لیے قابل قبول قرار دیا، نیز یہ کہا کہ آخری فیصلہ مسلم لیگ کی کونسل صادر کرے گی۔ قائد اعظم نے تقریر کے خاتمے پر پاکستان زندہ باد کہا۔ 4 جون کو وائسرائے نے ایک پریس کانفرنس میں اس اعلان کے متعلق تصریحات کرتے ہوئے کہا، ہندوستانیوں کے ہاتھ اختیارات منتقل کرنے کا جو کام جون 1948 تک اختتام پذیر ہونا تھا وہ اس سال کے اندر اندر پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس تعمیل جاری کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لیڈر حکومتی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ضرورت سے زیادہ بےتاب ہو رہے ہیں۔ برطانیہ ہندوستان سے اسی وقت رخصت ہو جائے گا جب اسے ایسا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر کچھ انگریز یہاں موجود رہیں گے تو حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمام جماعتوں کی مدد کرنے کے لیے رہیں گے۔ اگر تقسیم کے بعد آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت محسوس ہوگی تو متعلقہ حکومتیں اس کا انتظام کریں گی۔ وائسرائے نے اس پریس کانفرنس میں اخباری نمائندے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حد بندی کا کمیشن آخری فیصلہ صادر کرے گا اور ہر کیفیت کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ مثلاً گرداسپور کا سالم ضلع مسلمانوں کو نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس میں مسلمانوں کی آبادی 15.4 اور غیر مسلموں کی آبادی 49.6 ہے۔ وائسرائے کی یہی تصریح ظاہر کر رہی تھی کہ ہوا کا رخ کس طرف کو ہے۔ ہندو کانگریس نے اور سکھوں نے یہ تجویز منظور کر لی کیونکہ یہ انہی کی رضامندی سے طے ہوئی تھی، اور وائسرائے نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ بھی دی تھی کہ ساری اسکیم لیڈروں کی اپنی تجاویز پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ہندو اور سکھ لیڈر سمجھ رہے تھے کہ لنگڑے اور اپاہج پاکستان کو وہ چند دن میں ختم کر دیں گے۔ قائد اعظم نے اس اسکیم کو منظور کرنے کی ذمہ داری اپنی گردن پر نہ لی اور فیصلہ مسلم لیگ کونسل پر چھوڑ دیا۔ مسلم لیگ کونسل نے 9 جون کے اجلاس میں اسے منظور کرنے کا اعلان کر دیا۔
اس کے اسباب کیا تھے؟ اس سوال کا جواب وائسرائے کی تصریحات کے اس اشارے کے سوا اور کہیں نہیں ملتا کہ ہندوستان کے لیڈر حکومتی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ضرورت سے زیادہ بےتاب ہو رہے تھے۔ مسلم لیگ کے زعماء کرام اپنی اس بےتابی کا مظاہرہ وزارتی مشن کی تجاویز کو منظور کرتے وقت پھر عبوری حکومت میں شامل ہوتے وقت بھی کر چکے تھے، حالانکہ ان دونوں موقعوں پر بھی ہوا کا رخ مسلمانوں کی طے شدہ قراردادوں اور خود ان لیڈروں کے اعلانوں کے سراسر خلاف تھا، جیسا کہ اس تیسرے اور اہم موقع پر صاف نظر آ رہا تھا۔ سب ہیڈنگ ڈبل مارچ۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے وائسرائے بن کر آنے سے پہلے ہندوستان کی سیاسی جماعتیں حصول آزادی کے لیے بےتاب ہوا کرتی تھیں، لیکن لارڈ موصوف کے آنے کے بعد برطانوی حکومت اہل ہند کو جلد سے جلد آزادی دینے کے لیے بےتاب نظر آنے لگی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے صرف 2 ماہ ہندوستان لیڈروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں صرف کیے اور 4 جون کو اعلان کر دیا کہ اب ہندوستان کے لوگوں کو جون 1948 تک زحمت انتظار گوارا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ حکومتی اختیارات کے انتقال کا کام چند مہینوں کے اندر اندر پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جائے گا۔ 6 جون کو وائسرائے نے مہاتما گاندھی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ 15 اگست 1947 کو حکومت کے ہر گونا اختیارات کلی طور پر اہل ہند کو سونپ دیے جائیں گے۔ اسی دن وائسرائے نے ایک با اختیار مشاورتی کمیٹی مقرر کر دی تھی، جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وائسرائے کو ریلوے رسل و رسائل، کسٹم، بحری محاصل، کرنسی وغیرہ مشترکہ مسائل پر نیز سرکاری املاک و سامان وغیرہ کی تقسیم پر مشورے دیا کرے۔ نہرو، پٹیل، جناح اور لیاقت اس کمیٹی کے ممبر مقرر ہوئے۔ 10 جون کو پنجاب اور بنگال کی اسمبلیاں 2 حصوں میں بانٹ دی گئیں اور تقسیم کمیٹی مقرر کر دی گئی، جس کے ماتحت ماہرین کی کمیٹیاں بنا دی گئیں۔ 21، 22 اور 23 جون کو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی اسمبلیوں کے اجلاس لاہور کے اسمبلی چیمبر میں منعقد ہوئے، جنہوں نے تقسیم پنجاب کی تجویز پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ 6 جولائی کو شمال مغربی سرحدی صوبے میں استصواب رائے عامہ کا کام شروع ہو گیا۔ عبوری حکومت کے کانگریسی ارکان انتقال اختیارات کے پیش نظر مستعفی ہو گئے۔ 7 جولائی کو مسلم لیگی ارکان بھی مستعفی ہو گئے۔ پنجاب اور بنگال کے لیے حد بندی کے کمیشن مقرر ہو گئے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں ترمیم کرنے کا بل پیش ہوا، جس کا مقصد ہندوستان کے لیے درجہ مستعمرات کی آزادی کا منظور کرنا تھا۔ یہ بل 18 جولائی کو تمام منزلیں طے کر کے نیا ایکٹ بن گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی آزادی پر ملک معظم کی مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ 9 جولائی کو مشرقی اور مغربی پنجاب کے لیے الگ الگ انتظامی افسر مقرر کر دیے گئے۔ 11 جولائی کو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بحری، بری اور فضائی افواج کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا۔ 11 جولائی کو اعلان ہوا کہ قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح کو پاکستان کا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا گورنر جنرل مقرر کیا جاتا ہے۔ مسٹر جناح 15 اگست کو اپنے عہدے کا چارج لیں گے۔ 19 جولائی کو نئی دہلی میں پاکستان اور ہندوستان کی الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اسی روز حد بندی کے کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا اور 24 جولائی کو دونوں حکومتوں نے ایک مشترکہ اعلان میں اقرار کیا کہ حد بندی کے کمیشن کا فیصلہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، دونوں حکومتیں اسے چون و چرا کیے بغیر تسلیم کر لیں گی۔ اس اعلان کی روح سے پنجاب کے 12 اضلاع یعنی سیالکوٹ، گوجرانوالا، شیخوپورہ، لائلپور، مونٹگمری، لاہور، امرتسر، گرداسپور، ہوشیارپور، جلندھر، فیروزپور اور لدھیانہ کو قیام امن کے لیے اسپیشل ملٹری کمان کے حوالے کر دیا گیا اور ان اضلاع کے لیے خاص باؤنڈری فورس سرحدی فوج مقرر کر دی گئی۔ اس فوج میں 25% مسلمان اور 75% غیر مسلم سپاہی اور افسر لیے گئے۔ 30 جولائی کو پاکستان اور ہندوستان کی الگ الگ افواج کے لیے الگ الگ کمانڈر ان چیف اور دیگر اعلیٰ فوجی افسر مقرر کر دیے گئے۔ 13 اگست کو دہلی سے پہلی پاکستان اسپیشل ٹرین کراچی کے لیے روانہ ہوئی، جس میں پاکستان کے حصے میں آنے والے سرکاری ملازمین سوار تھے۔ 17 اگست کو قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح مجوز
گورنر جنرل پاکستان اور ان کا ذاتی عملہ طیارہ پر سوار ہو کر دہلی سے کراچی کو روانہ ہوا۔ اسی دن مشرقی پاکستان کے دفاتر کلکتہ سے ڈھاکہ کی طرف منتقل ہونے لگے۔ 7 اگست کو قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح، مجوز گورنر جنرل پاکستان اور ان کا ذاتی عملہ طیارے پر سوار ہو کر دہلی سے کراچی کو روانہ ہوا۔ اسی دن مشرقی پاکستان کے دفاتر کلکتہ سے ڈھاکہ کی طرف منتقل ہونے لگے۔ 4 اگست کو لندن کے دفتر ہند نے ہندوستان اور پاکستان کے گورنر جنرلوں اور صوبائی گورنروں کے تقرر کا باقاعدہ اعلان جاری کر دیا۔ اسی روز پنجاب کے 12 اضلاع میں اسپیشل باؤنڈری فورس نے کام شروع کر دیا اور اعلان ہوا کہ یہ فوج غیر جانبدار ہوگی، 2 مملکتوں کی مشترکہ سپریم کمان کے ماتحت کام کرے گی۔ یہ فوج ان اضلاع میں امن قائم کرے گی، ریل گاڑیوں کی حفاظت کرے گی، پبلک سے مشورے لے گی، عوام کی داد رسی کرے گی۔ اسی طرح ملکی اور صوبائی تقسیم اور اختیارات کے انتقال کے تمام مرحلے ڈبل مارچ کی صورت رفتار کے ساتھ طے ہو کر 15 اگست کی صبح کو ہندوستان اور پاکستان میں درجہ مستعمرات کی آزادی کے حقوق رکھنے والی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ متحدہ ہندوستان انڈیا ختم ہو گیا، ہندو اور مسلمان اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہو گئے۔ یہ آزادی یعنی اپنے اپنے ملک کے ہر گونا انتظامات کو خود سنبھالنے اور خود چلانے کا حق ہندوستان کے لوگوں نے حاصل تو کیا، لیکن ایسے حالات میں کیا جبکہ ہندوستان کے گلی کوچے ابنائے وطن کے خون سے رنگین ہو رہے تھے۔ جا بجا ہندو اور مسلمان عوام ایک دوسرے کو خنجر گھونپ کر ہلاک کر رہے تھے، بم پھینکے جا رہے تھے، مکانوں اور عمارتوں کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ شہروں کی فضائیں فسادات کی آندھیوں کے باعث تیرا اتار نظر آ رہی تھیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لیڈر جو حکومتی اختیارات حاصل کرنے کے بےتاب تھے، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن آزادی کی دیوی اور اختیارات کی بوجھ سے جلد از جلد ہمکنار ہونے کے شوق میں انہوں نے اس بھیانک صورتحال کی طرف سے یکسر آنکھیں بند کر رکھی تھیں جو فرقہ وار فسادات نے ملک بھر میں پیدا کر رکھی تھی۔ یہ کیفیت جس کا حال اگلے عنوان کے تحت بیان کیا جائے گا، 15 اگست 1947 یعنی ہندوستان اور پاکستان کے یوم آزادی سے پہلے کی تھی۔ حصول آزادی کے بعد جو کچھ ہوا وہ بعد میں بیان کیا جائے گا، اور وہی اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔